آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشی۔ ریاستی، قومی، بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ طوفان کے اثر سے آج صبح 6 بجے سے حیدرآباد شہر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ پرانا شہر کے علاوہ نئے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے صبح 6 بجے سے 10 بجے نرمی دی ہے۔ عین اسی وقت بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ چدران گٹا، چار مینار، ملک پیٹ، چادر گھاٹ، بنڈا گوڑا، بارکس، کوکٹ پلی، یوسف گوڑا، رحمت نگر، نامپلی، جبلی ہلز، بنجارہ ہلز اور کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ بارش کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی سربراہی مسدود کر دی گئی۔ طوفان نے ممبئی سمیت مہاراشٹر کے بہت سے علاقوں میں گہرا اثر دکھایا۔ مہاراشٹر کے کونکن علاقے میں 6 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 3 ملاقے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ پیر کے روز ممبئی میں بھی تیز بارش ہوئی، جس سے سمندر میں تیز لہریں اٹھیں۔ باندرا ورلی سے لنک اور ممبئی ایئرپورٹ بند تھا۔ متعدد مقامات پر پانی کا جماؤ بھی دیکھنے کو ملا۔ رتناگری اور سندور کے ساحل پر طوفان نے نقصان پہنچایا۔ ضلع رائے آباد میں 3، سندور میں 1 اور 2 افراد کی موت نئی ممبئی اور الاس نگر میں ہوئی۔ طوفان کی وجہ سے کل 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق قومی صدر اور ہارٹ کیئر فاؤنڈیشن کے سربراہ پدم شری ڈاکٹر کے اگروال 65 سال پیر کے شب کورونا سے انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر اگروال کی کورونا رپورٹ مثبت آنے کے بعد وہ ایمس میں زیر علاج تھے اور ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی نگرانی میں تھے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں 3 دن قبل ہی وینٹیلیٹر سپورٹ پر رکھا گیا تھا، لیکن پیر کی رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور رات قریب 11:30 بجے ان کی موت ہو گئی۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR اور کووڈ-19 پر مرکزی حکومت کی تشکیل شدہ ٹاسک فورس نے کورونا کے علاج میں اپنی پرانی ہدایات میں ترمیم کرتے ہوئے پلازما تھراپی کے استعمال کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ بالغ مریضوں پر اس طریقہ کار کے استعمال کی منظوری پہلی کورونا علامات ظاہر ہونے کے 7 دن کے اندر دی گئی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ طریقہ کورونا بیماری کی شدت کو کم کرنے یا کورونا مریضوں کی موت کو روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہوا ہے۔ پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اس ماہ منگل کے روز 10ویں مرتبہ اضافہ کیا گیا اور ممبئی میں پٹرول 99 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا۔ دہلی اور ممبئی سمیت ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں آج پٹرول کی قیمت میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں ایک نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ BJP OBC مورچے کے قومی صدر ڈاکٹر کے لکشمن کورونا سے متاثر ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے سوماجی گوڑا میں واقع کارپوریٹ ہاسپٹل میں شریک کروا دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 تا 3 دنوں سے خرابی صحت کی شکایت پر ان کا ٹیسٹ کروایا گیا اور ان کی رپورٹ پازیٹیو آئی۔ ہماچل پردیش کے گورنر بنڈارو دتاتریہ اور BJP کے کئی قائدین نے فون پر ربط قائم کرتے ہوئے ان کی صحت سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ سپر اسٹار رجنی کانت نے چیف منسٹر تمل ناڈو MK اسٹالن سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے چیف منسٹر پبلک ریلیف فنڈ میں 50 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ MK اسٹالن کو عطیے کی رقم کا چیک حوالے کیا گیا۔ ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کورونا وائرس کی دوسری لہر سے بری طرح متاثر ہے اور نظام صحت لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی UP کے اس ابتر صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے
योगी हुकूमत को आईना दिखाया है। अदालत आलिया ने कोरोना के मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के मुतालबे वाली अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि यहाँ सब कुछ राम भरोसे है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो जंगबंदी की हिमायत करते हैं और गज़ा में इसराइल के पुरतशद्दुद फ़िज़ाई हमलों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। जो बाइडन ने कहा है कि वो इसराइल को जंगबंदी की अपील करते हुए दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि गज़ा पर इसराइली हमले और फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ ख़त्म हों और ख़ित्ते में क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सके। ताहम जो बाइडन की इस अपील का कोई असर नहीं हुआ है। सऊदी अरब समेत इस्लामी ताआवन तंजीम OIC के रुकन ममालिक ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत की है और आलमी बरादरी से गज़ा और ग़ुर्ब उर्दन में ज़हूनी फ़ौज की जारहाना कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रुकवाने का मुतालबा किया है। OIC के वज़राए ख़ारिजा ने इतवार को अपने हंगामी इजलास के बाद एक करारदाद की मंजूरी दी है और इसमें कहा है कि मकबूसा बैतुल मक़दिस और इस्लाम का क़िबले अव्वल और मुसलमानों का तीसरा मुतबर्रिक मकाम मस्जिद अक़सा मुस्लिम उम्मा के लिए एक सुर्ख लकीर है। उसकी काबिज़ क़ुव्वत से मुकम्मल आज़ादी तक ख़ित्ते में मुकम्मल सलामती और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। करारदाद में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि इसराइल की फ़िलिस्तीनियों को खिलाफ जारियत को रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। खबरें रफ्तार की में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़। हक़ की आवाज़। नौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।